الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمشركين والمنافقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات بھیجیے محمد گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید قیصر رضا ابن شاہ ضامن حسین مرحوم کی روح کو ہدیہ کر دیں. ایک بار صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. ماہ شعبان کا مہینہ ہے اور ابھی وہ تاریخ گزری ہے جس سے قیامت تک اسلام کے محافظ کی آمد ہوئی ہے. یعنی حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کی تاریخ گزری ہے. اس مناسبت کے پیش نظر مجلس ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب ہر کسی بھی اچھے کام کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی خاص طریقہ ہی ہمیشہ ایصال ثواب کے لیے اپنایا جائے. مرحوم دنیا سے جو جا چکا ہے اللہ نے اب اس کے لیے گنجائش نہیں چھوڑی ہے کہ اپنے لیے کچھ کر سکے، لیکن یہ گنجائش چھوڑی ہے بلکہ بھرپور گنجائش دی ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو پال کے تربیت کر کے چھوڑ کے جائے جو دینی مزاج رکھتے ہوں، آخرت پر یقین رکھتے ہوں اور دین کی سمجھ رکھتے ہوں، تو اس کا کام، اس کے ہاتھ پیر، اس کی زبان، اس کی آنکھیں سب رک جائیں گی، لیکن اس کے لیے ثواب کا سلسلہ نہیں رکے گا. کبھی کبھی ذہنوں میں آتا ہے کہ پروردگار جب تک ہم زندہ تھے ہماری آنکھیں دیکھ رہی تھیں، کان سن رہے تھے، زبان بول رہی تھی، قدم ادھر سے ادھر لے جا رہے تھے، ہاتھ چل رہے تھے، لین دین کر رہے تھے، تو مالک دنیا میں جتنے کام ہم کرتے ہیں، چاہے اچھے کام ہوں چاہے برے کام ہوں، چاہے نیکی کے کام ہوں اور ثواب کے، چاہے گناہ کے کام ہوں اور برائی، ہم کرتے تو انہی ہاتھ پیروں سے ہیں، انہی زبان سے، اسی زبان سے، انہی آنکھوں سے، انہی کانوں سے.
ہمارے ہاتھ تکبیر کے لیے اٹھتے ہیں تو ثواب لے کے آتے ہیں، ہمارے ہاتھ سینے پر ماتم کے لیے جاتے ہیں تو ثواب لے کے آتے ہیں، ہمارے ہاتھ کسی کمزور کا بازو پکڑ کے سڑک پار کرا دیتے ہیں تو ثواب لے کے آتے ہیں۔ لیکن اگر انہی ہاتھوں سے ہم کسی کو بیجا تماچا مارتے ہیں تو یہی گناہ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ انہی ہاتھوں سے ہم اگر کسی نامحرم کو چھو لیتے ہیں تو یہی ہاتھ گناہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہمارے یہی پیر جب ہمیں مسجد لاتے ہیں تو ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں، جب مجلس میں لاتے ہیں تو ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن انہی پیروں سے جب ہم کسی گھر میں حادثہ ہو جائے تو وہاں تسلی کے لیے جاتے ہیں تو یہی ثواب بن جاتا ہے۔ انہی قدموں سے دوڑ دوڑ کے دو بھائی آپس میں لڑ گئے تھے، کبھی ان کو سمجھانے گئے کبھی ان کو سمجھانے گئے تو یہی ثواب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لیکن یہی قدم جو کبھی سچی گواہی کے لیے نہ گئے، جھوٹی گواہی کے لیے عدالت لے کے کھینچ لے جاتے ہیں تو یہ عذاب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہی قدم جنہیں آنا جانا چاہیے تھا ملانے کے لیے، جب یہ لڑانے کے لیے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر کی آگ ادھر لگاؤ ادھر کی آگ ادھر لگاؤ تو یہی قدم یہی پیر عذاب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ انہی آنکھوں سے میں نے اپنی ماں کے چہروں کو محبت سے دیکھا، ثواب ملا۔ انہی آنکھوں سے میں نے احترام سے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، ثواب ملا۔ انہی آنکھوں سے میں نے روضے کی زیارت کی، ثواب ملا۔ انہی آنکھوں سے میں نے کسی عالم کے چہرے کو دیکھا، ثواب ملا۔ انہی آنکھوں سے میں نے کسی مومن کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھا، ثواب ملا۔ لیکن انہی آنکھوں سے میں نے نامحرم کو دیکھا تو یہ عذاب کا ذریعہ بن گئی۔ انہی آنکھوں سے میں نے کسی کو کنکھیوں سے اشارہ کر کے اس کو ذلیل کیا تو یہ عذاب کا ذریعہ بن گئی۔ تو آپ متوجہ ہیں، آدمی جب تک زندہ ہے یہی ہاتھ، یہی پیر، یہی زبان، یہی آنکھیں، یہی کان، انہی کانوں سے ہم نے تلاوت سنی، ثواب۔ انہی کانوں سے مجلس سنی، ثواب۔ انہی کانوں سے مجلس سنی، نوحہ سنا، ثواب۔ انہی کانوں سے مرثیہ سنا، ثواب۔ لیکن انہی کانوں سے گانا سنا تو مصیبت بن گئی، انہی گانوں سے غیبت سنی تو عذاب کا ذریعہ بن گئی۔ تو مالک انہی ہاتھ پیروں سے، اسی زبان سے، انہی وجود سے اپنے نیکی بھی کرتا تھا تو اسی سے، اور برائی بھی کرتا تو اسی سے۔ اب جب دنیا سے ہم موت آ گئی ہمیں، تب نہ یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، نہ کان سن رہے ہیں، نہ زبان بول رہی ہے، نہ ہاتھ پیر چل رہے ہیں، تو پروردگار اب نہ نیکی کے قابل رہ گئے نہ برائی کے، اب کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو مالک پھر ہمارے عمل کو یہیں پہ حساب کر کے طے کر دے، جہنم جانا ہے کہ جنت جانا ہے۔ مگر یہ تو نے برزخ کی زندگی کیوں رکھی ہے کہ دفن چاہے جب ہو، قیامت آئے گی تبھی حساب کتاب ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کا ہر حکم حکمت ہی نہیں ہوتی، رحمت بھی ہوتی ہے۔ برزخ کی زندگی بھی اس کی طرف سے رحمت کا ایک ذریعہ ہے۔ کہا اگر تمہارا حساب ابھی کر دیں تو تم میں نہ جانے کتنے واجب چھوڑ کے گئے ہو، کتنی گناہ کر کے گئے ہو جن کو نہیں کر سکے، ہم حساب نہیں کریں گے ابھی۔ اب تم اگر گھر والوں کو ایسا پال گئے، بیٹی بیٹیاں ایسے بنا گئے، بھائی بہن ایسے چھوڑ گئے، معاشرہ ایسا بنا کے گئے کہ تم دلے گئے مگر نیکی کرتے رہے، تو کل تک تم توبہ کر رہے تھے تو قبول ہو رہی تھی، آج وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے تو قبول ہو جائے گا۔ کل تک تم صدقہ دے رہے تو تمہیں فائدہ مل رہا تھا، آج وہ صدقہ دیں گے تمہیں فائدہ ملے گا۔ کل تک تم تلاوت کرتے تو تمہیں ثواب ملتا تھا، آج وہ تلاوت کریں گے تو تمہیں ثواب ملے گا۔ اور ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ہم تمہیں دے دیں تو انہیں نہ دیں گے۔ اکیلے قرآن خود پڑھو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، کسی اور کے لیے پڑھو گے تو تمہیں اس میں ثواب دیں گے، اسے بھی دیں گے جس کے لیے پڑھا جا رہا۔ تو برزخ رحمت پروردگار کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ صلوات بھیجیں۔ تو یہ بات عرض کرنا تھی مجھے کہ ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا، یہ جو ہم کہتے ہیں تو اس میں کوئی ایک خاص طریقہ شریعت کی طرف سے کہ بس یہی طریقہ اسی دن اسی وقت، نہ شریعت نے سوم رکھا ہے نہ شریعت نے 40واں رکھا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے کہ اگر کچھ معین نہ کریں گے تو سب نکل جائے گا، شاید اس کی وجہ سے سید الشہداء کے سوم سے سوم اٹھا لیا اور سید الشہداء کے 40 سے 40 اٹھا لیا۔ یہ بھی کوئی شریعت کا حکم نہیں تھا اور نہ ہے کہ 40 سید الشہداء سے پہلے تم 40واں نہیں کر سکتے۔ یہ سب ہماری
سماجی بیڑیاں ہیں جو ہم نے نیکیوں کی راہ میں ڈال رکھی ہیں۔ ہمارے یہاں محرم میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں اگر کوئی کسی کا فاتحہ پڑھا دے ہمارے یہ اودھ والے کلچر میں تو بہت برا مانا جاتا ہے، لیکن آپ دوسرے مسلمانوں میں چلے جائیے، مجلس کریں گے، فاتحہ اپنے بزرگوں کو پڑھوا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس کر رہے ہیں۔ مجلس ہے، چاہے محرم میں کی جائے چاہے محرم سے باہر کی جائے، محرم کی مجلس کا ثواب اجر زیادہ ہے۔ تو ہم نے خود محدود بنا رکھا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام میں مجلس، فاتحہ، نذر، کچھ سورہ پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ ہمارے درمیان جانا پہچانا جاتا ہے اور رائج ہے۔ لیکن میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، مسلسل مجلسوں میں وضاحت کر رہا ہوں کہ مذہب نے ایسی کوئی پابندی نہیں رکھی ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ یہی کرو اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس جب گنجائش نکلے، جس نیکی کی گنجائش نکلے، وہی عیسیٰ علیہ السلام کا وقت ہے، چاہے وہ ایک سبحان اللہ کہہ کے اجر پہنچا دیں، چاہے ایک صلوات بھیج کے اجر پہنچا دیں، چاہے ایک مجلس کر کے اجر پہنچا دیں، اور چاہے پورے قرآن کو پڑھ کے اجر پہنچائیں، چاہے ایک سورہ حمد پڑھ کے اجر پہنچائیں۔ آپ کے پاس، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، بیکار بیٹھے ہوئے، آپ نے کہا سوچ وقت برباد کرنے سے چاہیے ہے کہ چلو عیسیٰ علیہ السلام کریں۔ اب آپ سورہ پڑھ لیے، کبھی تلاوت کر لی کسی سورہ کی، کبھی کوئی استغفار کر لیا، تسبیح پڑھ لی، کوئی بھی کار خیر، اور سارے کار خیر زبان سے بھی نہیں۔ میت کے لیے ایصال ثواب کا ایک بہترین ذریعہ صدقہ دینا، اور جو شب لیلۃ الدفن نماز وحشت پڑھی جاتی ہے، صلوات بھیجیں محمد ایک صلوات اور بھیج دیں محمد اس نماز وحشت کی باری بھی تب آتی ہے جب آدمی صدقہ دینے لائق نہ ہو۔ عصر روایت اس سلسلے میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہے۔ میں مسلسل مجلسوں میں باتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم نے جو اپنے کو باندھ لیا ہے، اپنے ہاتھ خود باندھ لیے ہیں، ان بندھنوں کو ہٹا دیں۔ بس پہلے ہمارے نماز وحشت جانی نہیں جاتی تھی، پھر پہچانی گئی، تو اب سیلاب آ گیا نماز وحشت کا، گروپ بنا دیے گئے نماز وحشت پڑھنے کے۔ تو آپ کے علم میں رہنا چاہیے باتیں، اس لیے کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر عمل کرو اور ہمیں سمجھ کے ہمارے اوپر عمل کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں ناسمجھی، بے شعوری، بے بصیرتی، بے عقلی کا کوئی کام اللہ کی بارگاہ میں کچھ ویلو نہیں رکھتا۔ اب سب سنانے کا وقت نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص ایک جزیرے میں جا کے عبادت کر رہا تھا۔ مولانا فرمالی صاحب کی دینیات میں بھی لکھا ہے، اور تنزیل المکاتب کی امامیہ دینیات میں بھی اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ جزیرے میں اکیلا خوب عبادت کر رہا ہے، اتنی کہ فرشتوں کہا کہ پروردگار اتنی عبادت کرتا ہے، اس کا تو بہت اجر ہوگا، ذرا ہمیں دکھا دے کتنا اجر ہے۔ اب جو انہوں نے کہا ہمیں دکھا دے اس کا اجر کتنا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ بہت تھوڑا سا اجر تھا۔ تو ان کو حیرت ہوئی کہ اتنی عبادت کرتا ہے، اس کا اتنا معمولی سا اجر۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے اجر اس کا کیوں کم دیا ہے، تمہیں یہ سمجھنا ہے تو جاؤ اس کے پاس، اس سے باتیں کرو۔ فرشتے آئے، وہ عبادت میں لگا ہوا تھا، فرشتے بیٹھ گئے اس کے پاس، بات چیت شروع کی۔ اس سے کہا کہ تم یہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اتنا ہرا بھرا یہ جزیرہ ہے، اور تم ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہو، دنیا کے کسی کام کے چکر میں نہیں ہو، تو تمہیں کیسا لگا؟ اس نے کہا اور سب تو بہت اچھا ہے۔ بچہ اس واقعے کو دنیا میں پڑھ چکا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہی ہوگا کہ اور سب تو بہت اچھا اللہ نے بنایا، پھول پتیاں، سبزہ، پھل، باغ، سب بہت اچھا ہے، بس ایک ذرا سے کمی ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ اتنا سبزہ اگایا، ایک گدھا پیدا کر دیا ہوتا جو اسے چرتا۔ فرشتوں نے مالک سے کہا مالک سمجھ گئے اس کا اجر کم کیوں ہے۔ تو اصل ویلو بہت سے بڑے کام کی ویلو نہیں ہے، اصل ویلو ہے
اللہ کی بارگاہ میں اسے آدمی سمجھداری کے ساتھ انجام دے۔ آج ہمارے معاشرے میں خرچے بہت کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے دینی سمجھداری کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، صرف رسمی شکلیں آتی چلی جا رہی ہیں۔ اس وقت پڑھنے تو نہیں آیا تھے باتیں، مناسبت وہی ہے جو کل دن گزرا ہے، لیکن اب آ گئی ہیں تو دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ نماز وحشت کے لیے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نماز وحشت کا اصل حکم صرف میت کے اولیاء کے لیے ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دفن کی پہلی رات شدید ترین رات ہوتی ہے میت کے لیے۔ دنیا بدل جاتی ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتے ہی روتا ہے اس لیے کہ نئی دنیا میں آ جاتا ہے، اسی طرح سے اس دنیا میں نکل کے قبر میں پہنچا، تاریکی میں، تنگی میں، اللہ قبر کو کشادہ کرے، اللہ قبروں کو ہماری روشن کرے۔ وہ اعمال بھی ہیں جو قبروں کو تنگ کرتے ہیں، وہ اعمال بھی ہیں جو قبروں کو کشادہ کرتے ہیں، وہ اعمال بھی ہیں جو قبروں کو تاریک بناتے ہیں، وہ کام بھی ہیں جو قبروں کو نورانی بناتے ہیں، وہ کام بھی ہیں جو قبر کو جہنم کا ایک نمونہ بنا دیتے ہیں، اور وہ کام بھی ہیں جو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ یہ سب معصومین کے ارشادات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ہر جملے کے پیچھے ایک حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پہلی رات سب سے مشکل رات ہوتی ہے، وحشت یعنی تنہائی۔ جیسے آپ کسی جنگل میں جا کھڑے کر دیے جائیں، خدا نہ کرے کوئی کسی کو اغوا کر جاتا ہے تو لے جا کے ایسے ڈال دیتے ہیں کہ اس علاقے کو جانتا ہی نہیں۔ اب ایک جنگل، بیابان، پہاڑ، یہ تک پتہ نہیں کہ میں ہوں کس جگہ، کس ملک میں ہوں۔ کبھی گاڑی میں بٹھایا، کبھی ٹرین میں بٹھایا، کبھی ہوائی جہاز بٹھایا، اب آنکھیں کھولی، لے جا کے جنگل میں دکھائی دیے تو گھبرائے گا آدمی نا، اندھیرا، سناٹا، کوئی بتانے والا نہیں۔ تو قبر کی وحشت کی مثال اسی سے دی ہے معصومین نے کہ شب دفن شب وحشت ہے۔ وحشت اور ظلمت دو لفظوں سے پہچانوایا گیا، اندھیری رات ہے اور تنہائی کی گھبراہٹ کی رات۔ تو گھبراہٹ میں آدمی ساتھی ڈھونڈتا ہے، تو حضور نے بتایا کہ جب پہلی رات جو گھبراہٹ کی رات ہے، وحشت کی رات ہے، اس رات میں اولیاء میت یعنی جو میت کے وارث ہیں، کوئی مرا ہے، اس کا باپ، ماں ہے یا اولاد ہے، بھائی بہن، جو بھی اس کے عزیز اقارب ہیں جو اس کے وارث ہیں، اولیاء، ان سے کہا ہے کہ تم اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے صدقہ دو۔ اور صدقہ دینے کا مطلب یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ نکال کے رکھنا نہیں ہوتا ہے، پہنچانا ہوتا ہے ضرورت مند کے ہاتھوں میں۔ رکھنے سے اثر نہیں پیدا ہوتا ہے، پہنچانے سے اثر پیدا ہوتا ہے۔ صدقہ دو۔ اب چونکہ دین اسلام غربت کا دور کا دین بھی ہے، دولت کے دور کا دین بھی ہے، جہالت کے دور کا دین بھی ہے، علم کے دور کا دین بھی ہے، وہ دور غربت تھا۔ لہذا حضور نے کہا کہ اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کو کچھ نہ ہو، وہ دور وہ تھا جب سپاہی تبوک میں لڑنے جا رہے تو ایک کھجور کو 3-3 4-4 لوگ تھوڑا تھوڑا چوس کے کھانے کی جگہ انرجی لے رہے ہیں، وہ دور وہ تھا۔ کئی وقت کے فاقے گزر جاتے تھے لوگوں پہ۔ خود حضور نے جب خندق کھودی جنگ خندق میں تو اتنے بھوکے تھے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا تھا تاکہ بھوک کی شدت کی تکلیف کم ہو جائے، شدت اور تکلیف کم ہو جائے۔ ہم ان چیزوں کا تصور نہیں کر سکتے ہیں جن حالات سے شروع ہوا اور گزرا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بہتری آئی تو دشمنی حکومتوں کی آ گئی، دیواروں میں چنے جا رہے ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں گلے کٹ رہے ہیں، جسم کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، یہ سب ماضی میں چلا آ رہا ہے دشمنان دین کی طرف سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر صدقہ نہ دے سکو، تمہارے پاس نہیں ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، موت ہو گئی ہے، تو صدقہ کہاں سے دے گا؟ تو فرمایا اب یہ نماز پڑھو جو نماز بتائی گئی ہے، نماز وحشت۔ تو دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات کہ یہ حکم دیا ہی گیا ہے اولیاء میت کو، سارے صاحبان ایمان کو نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حکم ہے تو صدقہ دینے کا ہے، صدقہ نہ دے سکو تو نماز وحشت پڑھو۔ موجودہ مراجع میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنئی حفظہم اللہ دونوں سے پوچھا گیا کہ اولیاء کے لیے حکم ہے، عام مومنین کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ دیا گیا، دیکھیے دو طرح سے ہمارے فقہا حکم دیتے ہیں، ایک لکھ دیتے ہیں
تشریف لائیں، صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ ایک لکھ دیتے ہیں یہ کام تمہیں کرنا ہے قربتاً الی اللہ۔ قربتاً الی اللہ تب لکھتے ہیں جب ان کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ حکم خدا ہے، چاہے کسی آیت سے اطمینان حاصل کریں، چاہے کسی حدیث سے اطمینان حاصل کریں، چاہے کسی سیرت سے اطمینان حاصل کریں، چاہے عقل سے اور علماء شیعہ کے اجماع سے۔ اجماع کا مطلب ہمارے یہاں نہیں ہے کہ خطا کار بہت سے جمع ہو جائیں تو نتیجہ عصمت نکلے گا، نہیں۔ ہمارے ہاں اس اجماع، توجہ دیں میرے بچے خاص کر کے مدرسے کے جو بیٹھے ہیں، شہید باقر استاد کی کتاب آپ نے اگر پڑھی اصول الفقہ کی اور نہیں پڑھی ہے تو پڑھیے۔ اجماع کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے دوسرے بھائیوں کے یہاں ہے کہ جس بات پہ پوری امت جمع ہو جائے وہ عصمت ہے گویا۔ شیخ رازی نے یہی بتایا، لیکن ہمارے ہاں اجماع کا مطلب یہ نہیں ہے۔ گناہگاروں کے مل کے کسی فیصلہ کر لینے سے وہ فیصلہ عصمت کا فیصلہ نہیں بن جاتا۔ نہ سمجھی والی بات ہے بالکل۔ سارے بیمار مل کے بھی اگر صحت مند خون دینا چاہیں تو نہیں دے پائیں گے۔ تو پھر کیا اجماع کا مطلب شیعوں کے بیچ میں کیا ہے؟ شیعوں کے بیچ میں اجماع کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب مظلومیت کا مذہب ہے، مظلومیت کے دور سے گزرا ہے۔ ہمارے ہادیوں کو شہید کیا گیا، قید میں رکھا گیا، گھروں میں رہے تو نظر بندی کی کیفیت میں رہے۔ عموماً پابندی تھی، ملنے والے آ نہیں پاتے تھے ملنے، مل کے سمجھ نہیں پاتے تھے، پوچھ نہیں پاتے تھے۔ ائمہ نے اس کے لیے تدبیریں کی، علاقوں میں اپنے نمائندے منتخب کیے، وکلا بنائے جو ان کی باتوں کو سمجھتے تھے، ان کو تربیت دے کے فقیہ بنا دیا اور کہا کہ تم اپنے علاقے کے اس فقیہ سے اپنے مسائل پوچھو، وہ میرے بتائے بات کو بتاتا ہے۔ تو ائمہ طاہرین نے جو احکام دیے، جو حدیثیں بیان کی، جو روایتیں بیان کی، ان کو بہت بڑی تعداد میں اصحاب ائمہ نے کتابوں میں اپنے، جیسے ہم آپ نوٹ بک بناتے ہیں ویسے نوٹ بک بنائی تھی، وہ ہزاروں میں تھی۔ پھر ان ہزاروں کتابچوں کو جمع کر کے 400 کتابیں بنی۔ اس کے بعد شاید مجھے یادداشت میں نہیں رہ گیا ہے، شاید 40 میں سمیٹا گیا، لیکن اس کے بعد وہ سب ضائع ہوا اور بہت تھوڑا حصہ ہے جو کلینی نے کافی میں، تہذیب و استفسار میں شیخ طوسی نے، اور من لا یحضرہ الفقیہ میں شیخ صدوق نے جمع کیا۔ یہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے، بہت سی روایتیں گم ہو گئی ہیں۔ ہمارے ہاں اجماع کا مطلب یہ ہے کہ عصر غیبت کے دور سے جڑے ہوئے علماء سے آج تک مسلسل ہمارے فقہاء اور علماء کا کسی ایک حکم پر متفق ہونا یہ بتاتا ہے کہ اس حکم پر کوئی دلیل حدیث یا روایت کی موجود تھی، ان لوگوں نے پائی تھی، ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ یہ توجہ دیں، یعنی اجماع خود کوئی قیمت نہیں رکھتا، اجماع معصوم کی رائے کو منتقل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے کہ صدر اسلام میں عصر غیبت اور اس کے بعد کے علماء نے اگر اس پر سب نے ایک ہی بات کہی، ایک ہی فتویٰ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ روایت تھی، ہم تک وہ روایت نہیں پہنچی۔ یہ اجماع کا مطلب ہے۔ کبھی کنفیوز نہ ہو کہ اجماع تو خراب چیز ہے تو ہمارے ہاں کہاں سے آ گئی۔ خیر میں بات نکلتی گئی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہمارا فقیہ مطمئن ہوتا ہے کہ حکم خدا ہے، چاہے آیت سے نکال لے، مطلب چاہے حدیث سے نکالے، چاہے سیرت سے نکالے، چاہے معصوم کی تحریر سے نکالے، چاہے معصوم کی تقریر سے نکالے، چاہے معصوم کی خاموشی سے نکالے۔ ہماری آپ کی خاموشی کی کوئی ویلو نہیں، ہمارے بولنے کی بھی کوئی ویلو نہیں ہے، لیکن ہماری خاموشی کی اور ویلو نہیں ہے۔ ہم چپ رہتے ہیں، کہیں ڈر میں، کہیں لالچ میں، کہیں مصلحت میں، کہیں رشتے بچانے کے لیے، کہیں سیاست کھیلنے کے لیے، کہیں کچھ، ہزاروں وجہیں ہوتی ہیں چپ رہنے کی، مگر معصوم کی خاموشی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ سب سے بہادر ہوتا ہے، ڈرے گا کسی سے نہیں۔ وہ علم والا ہوتا ہے، جہالت نہیں کر سکتا۔ وہ مصلحتوں والا نہیں ہے لالچی کہ اس کو اگر ٹوک دیں گے، یہاں پہ بول دیں گے تو یہ ہمیں جو لفافہ دیتا ہے بند کر دے گا۔ تو ان معصوم کے ہاں نہ خوف ہے، نہ لالچ ہے، نہ دباؤ ہے، لہذا اگر وہ خاموش رہیں تو کم سے کم یہ دلیل ان کے سامنے کچھ کیا جائے، اور وہ چپ رہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کم از کم جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتا تو معصوم
چپ نہ رہتے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. تو بعد میں بات نکل لی، میں نے عرض کیا تو نماز وحشت جو ہم آپ پڑھ رہے ہیں، اصل حکم ہے اولیاء میت کو وہ بھی صدقہ نہ دے سکو تو نماز وحشت. اب ہمارے درمیان رائج ہو گئی تو پوچھا گیا تو انہوں نے فتوے میں کہا کہ آغا سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر پڑھنا چاہو تو برجائے مطلوبیت پڑھ لو. کیا مطلب؟ رجائے مطلوبیت مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جن سے لگتا ہے شاید حکم خدا ہو، اور شاید حکم خدا ہو تو پھر شاید اللہ کو پسند ہو، تو شاید اللہ کو پسند ہو اس نیت سے پڑھ لو. یہ ہے رجائے مطلوبیت. ہمارے بہت سی جگہوں آپ دیکھیں گے رجائے مطلوبیت سے پڑھ لو، کر لو یہ کام. تو میرے عزیزو، رجائے مطلوبیت پہ اتنا زور دینے سے پہلے جو شرعاً 100% ثابت ادھر کا جو کیوں نہ دی جائے، ہم نماز وحشت پہ اتنا زور دیے ہوئے ہیں اور واجب نمازیں چھوڑ کے چلا گیا ہے. اگر خدا نہ کرے تو اس کی ادائیگی کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہے. یہی کرنا ہے تو اعلان کر دیجئے کہ ان کی طرف سے واجب نمازوں، مثلا سب لوگ صبح کی پڑھ ڈالیں، سب لوگ ظہر کی پڑھ ڈالیں، سب لوگ عشاء کی، مغرب عشاء کی واجب نمازیں ادا کر ڈالیے، تو نماز وحشت کی بجائے کم سے کم اس کا ایک واجب تو ادا ہو جائے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو بات آئی، میں نے ضروری باتیں محسوس کی تو عرض کر دی. ایصال ثواب کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں. اور ہماری شریعت میں ہمارے گاؤں کا، میں بارہ ضلع کے گاؤں کا دیہاتی ہوں، ہمارے ہاں کہتے ہیں گڑھن بدیا، ودیا کو بدیا. ہمارے مذہب میں گڑھن بدیا خواتین کی طرف سے بہت آ گئی ہے. اسی میں ابھی جو 13 تاریخ گزری ہے عرفہ، میں مسلسل کئی برس سے پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ برطرف بات کہی جانے لگی. دیکھیے، ہمارے کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس جتنی گنجائش ہے، طاقت ہے، وقت ہے، پیسہ ہے، جتنا آپ لگا سکتے ہیں پہلے واجبات کی طرف جائیں. واجبات ہو جائیں تو مستحبات کی طرف جائیں. آپ رسم و رواج میں جاتے ہیں تو دم اتنا ہی ہے، پھر یا واجب چھوڑ کے جاتے ہیں یا مستحب چھوڑ کے جاتے ہیں. ہزاروں لاکھوں کا فاتحہ کھانا کھلا دیتے ہیں، لیکن اسی پہ جو باپ پہ حج واجب تھا وہ نہیں کرتے، اسی پہ جو خمس نہیں نکالا تھا وہ نہیں دیتے. تو ہم واجبات کو چھوڑ کے رسم و رواج میں، مستحبات کو چھوڑ کے رسم و رواج میں جاتے ہیں، جبکہ ہماری پہلی ڈیوٹی ہے کہ پہلے واجب کرو. جب واجب ادا ہو جائے تو مستحب کی بات آتی ہے. ہمارے اوپر حج واجب حج کرنے نہیں جاتے اور 50,000 کا بکرا خرید کے پورے جودھپور میں ٹہلواتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، جو واجب نہیں ہے. خمس اسی بکرے میں بھی نہیں نکلا ہے، وہ واجب وہ نہیں نکالتے، بکرا لے کے ٹہلایا جا رہا ہے کہ گائے کے ٹکر کا بکرا بادام کھا کے پلا ہے. بادام کھا کے پلا ہو، چاہے کاجو بنے گا تو گوشت ہی. اس کے گوشت سے نہ کوئی فرشتہ تیار ہوگا اور نہ کوئی اللہ والا تیار ہوگا. جو جی چاہے کھلا لو، گوشت ہے، بدن میں جائے گا تو فائدہ ہی پہنچائے گا، اور جو نقصان ہے وہ نقصان بھی پہنچائے گا. لیکن ہم تو دکھاوے کے مریض ہو گئے. آپ کہیں گے بڑا تاغ مولوی ہے، کیا کروں، عمر کے آخری دہائیوں میں ہوں، دہائیوں میں نہیں بلکہ اکائیوں میں ہوں. 60 سال سے اوپر جا چکا، بیماریوں کا حملہ ہو چکا، آپ کی دعاؤں کے طفیل میں زندہ ہوں. اب کچھ پتہ نہیں کس وقت بلا لیا جائے، تو مجھے اب ڈر ہے تو بس خالی اپنی آخرت کا اور اپنے پروردگار کا، اور کسی چیز کا الحمدللہ پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اب بالکل ڈر نہیں ہے. یہ دنیا میں کیا مل سکتا ہے؟ یا عزت چھینی جا سکتی ہے، یا جان چھینی جا سکتی ہے، یا دولت چھینی جا سکتی ہے. اگر نہ بھی چھینی جائے تو ہم چھوڑ کے جانے والے ہیں. تو جو چھوڑ کے جانے والے اس کے لیے پریشان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جہاں جانے والے اس کی فکر کرنا چاہیے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. آدمی قبر میں جانے کے بعد جنت کے قصر کی نہیں سوچتا، مقبرہ میرا شاندار بننا چاہیے. مقبرہ کس کام آئے گا؟ اور ایک اور چیز، ہمارے فلاں جگہ دفن کرنا ہے، اتنے لاکھ دیں گے تو فلاں. ہمارے لکھنؤ میں تو بہت ہے آفت، 4 لاکھ ایک قبر کے فلاں جگہ. مارکیٹنگ کر کے ویلو بڑھا دی گئی. میرے عزیزو ایک بات چپ کے سن لو، جو انویسٹ کر رہے ہو تو داؤں اللہ کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. ہم دفن کسی کو کہیں کریں، اللہ نے فرشتے رکھے ہیں جو کہلاتے ہیں فرشتہ نقالہ، ٹرانسفر کرنے والے، ٹرانسپورٹ سسٹم.
ان کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی کربلا میں دفن ہونے لائق کہیں جنگل میں دفن ہو گیا ہے تو اس کو لے جاؤ کربلا، اور جو کربلا میں دفن ہونے لائق نہیں تھا وہ کربلا میں دفن ہو گیا تو اسے اکھاڑ کے پھینکو وہاں جہاں اسے ہونا چاہیے۔ ہماری قبر یہاں بنائے لیکن وادی السلام وادی برہوت تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہونے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ کہ لاکھوں کی قبریں خریدنے کے بجائے لاکھوں کی قبریں جو حرام ہے بیچنا، اور ہمارے یہاں حیاتی قبر کا سلسلہ بھی مجھے نہیں پتا جونپور میں ہے کہ نہیں ہے، یہاں بھی ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ لکھنؤ میں حیاتی قبر بہت چل رہی ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اگر میری پرسنل زمین ہے جس میں نے قبرستان بنایا ہے اور لوگوں کو دیتا ہوں وہ دفن کر لو، چاہے فری دوں چاہے پیسے لے کے دوں، لیکن اگر قبرستان وقف ہے اور مومنین کے لیے عام وقف کر دیا گیا ہے تو اب مجھے یہ حق نہیں کہ میں پیسے دے کے وہاں کسی خاص ٹکڑے کو خرید لوں۔ پہلے آؤ پہلے پاؤ کو اصول وہاں چلے گا۔ مجھے خریدنا جائز نہیں، میں نے فتویٰ کیا پوچھا ہے، اور پوچھا بھی کب، ہم لوگ کے پڑوس میں کربلا عباس باغ ہے، سڑک پہ آتے جاتے گزرتے سوچتے تھے یہاں بچے فاتحہ پڑھ دیں گے۔ ہمارے بڑے بھائی نے سب کے لیے قبریں خرید لی، ہم کو ایک دم خیال آیا کہیں فتویٰ دیکھ لیا، پوچھا دیکھنے کو مل گیا، میں نے کہا تب تو خریدنا ہی جائز نہیں، چھوڑ دیجیے اس کو۔ مسجد میں آپ اپنا مصلی بچھا کے چلے جائیں، چاہے ہم سب سے آخر میں آئیں پہلی سب میں وہیں بیٹھیں گے، جائز نہیں ہے۔ جو یہاں وہی اصول ہے، پہلے آؤ پہلے پاؤ۔ تو کام کی باتیں دماغ میں آتی ہیں، کہتا گیا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایصال ثواب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ایصال ثواب میں وہ کام کیے جائیں کہ جو ہم نے کیا اور اس کا ایک ثواب ملا اور نپٹ گئی بات ختم۔ ہم نے تلاوت کی، سورہ حمد کی ایک بار تلاوت کی، قرآن کے برابر ثواب مل گیا، پورے قرآن پڑھنے کے برابر۔ توحید کی 3 بار تلاوت کی، قل هو اللہ کی، تو پھر 1/3 کے برابر اس کا ثواب ہے، پھر ایک قرآن کے برابر ثواب مل گیا، پڑھا چلے جاتے تھے۔ اب ہمارے پاس پرچہ، رکیے مولانا صاحب رکیے، کیا پرچہ آیا ان کے لیے؟ اتنے قرآن، اتنے یاسین، اتنے رحمان، اتنے ناد علی، اتنے تسبیح، یہ وہ سب پڑھا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہمارے معاشرے میں دماغ بیٹھ گیا ہے کہ مولانا صاحب کے ہاتھ میں پرچہ دے کے جب تک کہلوائیں گے نہیں الاٹ نہیں ہوگا۔ یہی ہے نا، یہاں کیوں کہلوا رہے ہیں بھیا؟ اس مولانا صاحب کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس وقت کسی نے بھی جس کے ارادے سے عمل خیر کیا تھا وہ پہنچ گیا وہاں۔ اب آپ کہلوا کے اس کی ویلیو ڈاؤن کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ کم سے کم ثواب اور نیکی پر 10 ہے۔ پہلی نیکی چھوٹی سے کی، کمزور ترین نیکی، اللہ کہتا ہے 10 دے دو اس کو جو لکھنے والے بیٹھے ہیں۔ اب نکل کے گئے، ہم نے کہا آج ہم نے اپنا بہت بڑا چندہ دے دیا، مسجد بن رہی تھی اس میں ہم نے 50,000 دیے۔ 25 جگہ جا کے بتانا شروع کرتے ہیں۔ اکثر لوگ ملتے ہیں، مولانا اللہ کے کرم سے آپ کی دعا سے، ہم تو پہلی بار ملے، ہماری دعا بھی شامل ہے، اتنے ہم نے حج کیے، اتنی زیارتیں کی۔ ارے بھیا گنو، تم اپنے لیے بھی نہ گنو، ہمیں نہ گناؤ۔ نیکیاں کر کے بھولو، اللہ یاد رکھے گا، گناہ کر کے یاد رکھو، اس لیے کہ وہ تمہیں معاف کرانا ہے، اللہ کو نہیں کرنا پہلے۔ گناہ کر کے بھولتے ہیں، نیکیاں کر کے یاد رکھتے ہیں۔ تو جب پہلی بار ذکر کرتا کوئی اپنی تو اللہ کہتا ہے اس کے نام عمل میں 10 نیکی میں 10 دیتا۔ پھر جب کہیں ذکر کیا پہلی بار تو کہا اس کے نام عمل میں 10 کو ہٹا کے 3 نیکی کر دو۔ پھر دوسری بات کہیں جا کے بیٹھ گئے، پھر شروع ہو گئے۔ ہمارے درمیان بہت لوگ ایسے جو اپنی نیکیاں برباد کرتے ہیں۔ اب تو پہلے تو کما کے برباد کرتے تھے، اب کماتے ہی نہیں۔ زیارت کرنے گئے تو پشپ قبر حسین، طرف منہ کیمرہ شریف کے، سیلفی جاری۔ زیارت نہیں ہوئی اور سیلفی چل رہی ہے، ابھی طواف نہیں ہوا سیلفی چل رہی ہے۔ تو بھیا آپ امام حسین سے ملنے نہیں گئے تھے، آپ اپنی سیلفی لینے گئے۔ میں جملہ دو بولا کرتا ہوں، مجلس مجمع سمجھتا ہے کہ ہمارا نقصان سلفی نہ کر سکے، لیکن ہمارا نقصان سیلفی بہت کر رہی ہے۔ ہم اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، سیلفیاں بنا کے بھیج رہے ہیں، ہر چیز کی سیلفی۔ کس کے لیے بھیج رہے ہیں؟ جس کے لیے بھیج رہے ہیں اسی سے ملے گا۔ جب دوسری بار ذکر کرتا ہے اللہ کہتا ہے 3 تھی اب 1 کر دو۔ جب تیسری بار ذکر کرتا ہے اللہ کہتا ہے اس کے نام عمل سے نیکی کی جزا ہٹا دو۔ اس لیے کہ مجھ سے پانے کے لیے اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اس نے تو لوگوں کی واہ کے لیے کیا، وہ اسے مل رہی ہے۔ تو خدا کے لیے اپنی نیکیوں کو بخان نہ کرے۔ نیکی کر کنویں میں ڈال، جو محاورہ ہے وہ مذہب کا سکھایا ہوا ہے۔
البتہ کہیں کہیں اللہ نے نیکیوں کی 2 قسمیں کی اور دونوں کی قیمت قرار دی ہے. ایک قسم صدقے کی ہے، چھپا کے کیا جائے، اس طرح کہ ایک ہاتھ دے دوسرے کو پتہ نہ چلے، بے حد اجر ہے. دوسری قسم صدقے کی جو کھلے عام دیا جائے. یہ جو کھلے عام کا حکم جہاں جہاں آتا ہے وہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے عقل میں نہیں آیا، دیکھ کے شاید اسے بھی سیکھنے کو مل جائے. تو نیکی سکھانے کے لیے اللہ کہیں کہیں کھلے عام نماز گھر میں پڑھو، نماز جماعت سے آگے پڑھو، مسجد میں پڑھو. تو نیکی پھیلانے کے لیے اللہ کہیں کہیں کہتا ہے کہ کھل کے سامنے آ کے کرو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ برائی تو پھیلانے کی اجازت ہے ہی نہیں. نہ اپنا گناہ لوگوں کو بتاؤ، نہ دوسرے گناہوں کا تذکرہ کرو. 6 پارے کی پہلی آیت ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. برائی کا ذکر کرنے کی اجازت کسی کو ہے ہی نہیں سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو. اچھا مجھ پر ظلم ہوا، میرے خدا نہ کرے میرے بھائی نے دبنگ تھے، انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا، تو میں روتا پھروں ہر جگہ؟ نہیں. وہاں بھی شرط ہے کہ اس کے سامنے بتاؤ جو تمہیں اس ظلم سے نکال سکے. اس کو بھی ہر جگہ نہیں رونا. کیوں؟ اس لیے کہ تم برائیوں کا تذکرہ کرو گے تو جو سادے دماغ ہیں جن میں برائی کا تصور نہیں آیا تھا، ان تذکروں سے برائی سیکھنے لگیں گے اور سیکھ کے اسی برائی کی راہ پہ آ جائیں گے. اللہ نہیں چاہتا برائی پھیلے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. نماز وقت بہت نزدیک ہے، 12:07 پہ اذان کا وقت ہے. شاید یہاں 12:15 بجے اذان ہوتی ہے، اول وقت کے اندر ہوتی ہے، اس لیے اس سے پہلے مجلس ختم کرنا انشاءاللہ. جو میں نے آیت پڑھی تھی اب جلدی سے سن لیں، باتیں بہت سی تھی لیکن اب اس وقت نہیں عرض کر سکا. آیت بہت مشہور اور پرانی جو آپ سنتے رہتے ہیں. پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا کچھ کلمات سے امتحان لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہ زبر زیر پیش ذرا بدلے تو الٹ دیتا ہے. ابھی جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب ابراہیم نے اپنے رب کا امتحان لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کا مطلب ہے کہ ابراہیم کا امتحان ان کے رب نے لیا. اگر میں پڑھ دوں اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ معاذ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابراہیم نے ایک آیت اکثر لوگ غلط پڑھ دیتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کی عظمت کا احساس کر کے صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے. علماء کا مطلب یہ نہیں کہ سر پہ امامہ یا شیروانی. علماء یعنی اہل علم، چاہے لباس علم ہو چاہے نہ ہو. علم ہونا اور ہے، لباس علم اور ہے. اور ہماری مشکل یہی ہو گئی ہے کہ ہم روح کو چھوڑ کے ظاہر پہ آ گئے. ہمارا علم کا احترام ختم ہو گیا، عالم کے لباس کا احترام کرنے لگے، لہذا اس کی قیمت گرتی چلی جا رہی. لباس اچھا تو احترام زیادہ، اور سادگی زندگی تو احترام نہیں. ہمارے احترام کا کنسیپٹ بدل گیا ہے. ابھی اذانی ہونے والی ہے، مجلسیں ہماری خوب دیر میں ہوتی ہیں. ہم یہاں پڑھ چکے آپ کے سامنے کہ اسے بھی جزو ایصال ثواب قرار دے لیں. مجلس شروع کر دیں، جب نماز کا وقت آ جائے اسی وقت جماعت قائم کریں. نماز جب جماعت سے پڑھی جائے تو جماعت سے پڑھنا واجب نہیں ہے، لہذا جماعت سے پڑھنے کے ثواب ہم میت کو ہدیہ کر سکتے ہیں. اور نیکیوں میں محدود گنتی والی نیکیاں تو بہت ہیں، مگر کچھ نیکیاں وہ ہیں جن کی گنتی نہیں ہو سکتی. انہی میں ایک وہ جماعت ہے کہ جس میں 10 سے زیادہ نمازی ہوں، جس کے لیے روایت آپ سنتے رہتے ہیں کہ ساری زمین اگر درخت جتتے ہیں وہ سب اس کی چھال اور پتیاں کاغذ بنے، اور سارا پانی دریا سمندر روشنائی بنے، اور ساری لکڑیاں قلم بنے، اور جن و انس مل کے لکھیں، تو وہ جماعت جس میں 10 نمازی کھڑے ہیں اس کا اجر نہیں لکھ سکتے. تو ظہر مجھ پہ واجب ہے لیکن جماعت سے مجھ پہ واجب نہیں ہے، لہذا اسے بھی ایصال ثواب کا دیر میں اٹھنا، دیر میں آنا اب ہماری عادت بن چکی، اسے نہیں بدلا جا سکتا. اور فریاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. لوگ صاحب وقت کی پابندی نہیں کرتے. آپ رکھیے ہی نہ وہ وقت جس پہ نہیں آتے، جو رکھیے اسی پہ کیجئے. اگر آپ جیسے آج کل ہے مثلا نماز ظہر کر کے مجلس کیجئے، جاڑوں میں اور آسان ہے، گرمیوں میں دیر میں ہو رہی ہے تو درمیان میں وقت آ جاتا ہے تو آپ مجلس جاری رکھیے، یہی انتظام رکھیے. سب چیزوں کا انتظام کیا، وضو کے پانی کا بھی کر دیجئے، سجدگاہیں یا پتے لا کے ڈال دیجئے. جہاں پہ وقت نماز ہوا وہاں پہ روکی مجلس، پیشخانی سوسخانی سلام جو بھی ہے، اور نماز جماعت پڑھی ایصال ثواب کے لیے. اب ایصال ثواب غیر محدود ہو جائے گا.
سارے کام ادھر رکھے رہیں گے آپ کے، یہ نماز اکیلے سب پہ بھاری ہو جائے گی، اس لیے اس کی گنتی، اس کا اجر نہیں ہو سکتا۔ لیکن خیر، اب ہمارے یہاں کیا ہوا، ہمارے ہر چیز کا کانسیپٹ بدل گیا ہے۔ مسجد کا ایک کانسیپٹ احترام کیا ہے، میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، وہاں دیکھا کرتا ہوں، جدھر سے مسجد سامنے، مسجد کا احترام مسجد چومنا نہیں ہے، مسجد کا احترام مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ہے۔ امام باڑے کا احترام وہ بھی چوم رہے ہیں، امام باڑے کا احترام امام باڑہ چومنا نہیں ہے، امام باڑے کا احترام امام باڑے میں آ کے ذکر حسین کرنا اور سننا ہے۔ اسی طرح سے اذان ہوئی تو احترام میں مجلس روک دی، تو احترام اذان چپ ہو جانا ہے۔ اذان میں کیا آپ سے کہا جاتا ہے سب لوگ چپ کے بیٹھو؟ اذان میں تو آپ سے کہا جاتا حی علی الصلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح، خیر اور نیکی کے لیے، کامیابی کے لیے آ جاؤ۔ تو احترام اذان، اذان سن کے چپ ہو کے بیٹھ رہنا نہیں ہے، احترام اذان، اذان میں نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے تو جا کے نماز پڑھنا احترام اذان ہے، چپ رہنا احترام اذان نہیں ہے۔ مگر ہر جگہ ہمارے یہاں کانسیپٹ بدل گئے، اسی میں احترام، اسی میں انتظار، زمانے کے امام کے انتظار کا کانسیپٹ بدل گیا۔ اتنی بات سنی لیں، زمانے کے امام کے انتظار کانسیپٹ کیسے بدل گیا۔ آپ کیا مجلس تھی، میں مثلا تھوڑی دیر میں پہنچا، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں مولانا آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، نہ فرش بچھا، نہ ممبر رکھا، نہ لاؤڈ اسپیکر لگا، تو جو آ رہا کہا بھائی مجلس نہیں ہے کیا، مجلس نہیں ہے کیوں نہیں، کہا پھر کہا مولانا کا انتظار ہے۔ تو بھیا مولانا کا انتظار ہے تو فرش بچھا کے کریں گے، ممبر رکھ کے کریں گے، لاؤڈ اسپیکر لگا کے کریں گے، یا سب سمیٹ کے بیٹھ جائیں گے؟ انتظار حالات فراہم کر کے کیا جاتا ہے۔ تو اگر مولا کا انتظار ہے تو ایسے ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے انتظار نہیں ہونے والا ہے، ان کے آنے کا ماحول بنانے کا انتظار کرنا ہوگا، وہ نسلیں تیار کرنا ہوں گی جو امام کہیں تو ہارون مکی کی طرح جلتے ہوئے تنور میں کود جائیں۔ اطاعت کا وہ مزاج ہونا چاہیے، ان کے اطاعت کا مزاج بھی ہونا چاہیے۔ امام آ کے معجزے سے دنیا چلانے والے نہیں ہیں، ان کو ضرورت ہوگی انجینئر کی بھی، ڈاکٹر کی بھی، اور راہبر کی بھی، ہدایت کرنے والے کی بھی، گمراہی بچانے والے کی بھی۔ لہذا ہمیں اتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ جب امام آئے تو ایک ملک کی حکومت نہیں، پوری دنیا کی حکومت چلانے کے لیے اتنے ڈاکٹر موجود ہوں، اتنے انجینئر موجود ہوں، اتنے لیڈر موجود ہو، اتنا اکنامکس موجود ہو، اتنے صحافی موجود ہو جو دنیا کے چلانے کے لیے درکار ہیں۔ اگر ایک ملک کے لیے درکار ہیں تو پھر پوری دنیا کے لیے کتنا درکار ہوں گے۔ امام کس کو ڈھونڈیں گے؟ جو ان کو مانتا ہو اور ان کی بات بھی مانتا ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آیت پڑھی تو اس کو ترجمہ کر کے جلدی سے ایک بات کہہ دوں۔ جناب ابراہیم، ایک امام کا انتظار ہے نا جو پردہ غیب میں ہے۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے امتحان لیا، اور امتحان میں جب کامیاب ہوئے تو کہا فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، تمہیں انسانوں کا امام۔ جیسے ہی کہا تمہیں انسانوں کا امام بنایا، جناب ابراہیم نے پوچھا ومن ذریتی، پروردگار میری اولاد میں؟ تو اللہ نے اصول بتا دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرے اس منصب کو کبھی کوئی ظالم مطلب مار پیٹ کا قاتل نہیں، ظالم مطلب جو جس کی جگہ ہے اس کو وہ جگہ نہ دینے والا، جس کو جہاں بٹھانا چاہیے وہاں نہ بٹھانے والا۔ پھر ڈاکٹر کی جگہ کلینک ہے، اگر اس کو اٹھا کے ہم کلرک بنا دیں تو یہ ظلم ہے۔ انجینئر کی جگہ انجینئرنگ کا کام ہے، اسے ہم مولوی بنا دیں تو یہ ظلم ہے۔ تو ظالم جو ہے جو اس کی جگہ نہ دے، یعنی عادل وہ ہے جو اس کی ہر چیز کو اس کی جگہ رکھے، اللہ کے نظام کو ویسے چلائے جیسے اللہ نے بنایا۔ میں جلدی سے سن لیں، جناب ابراہیم کون ہیں؟ رسول ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے نبی بھیجے، نبیوں 1,24,000 نبیوں میں کتنے رسول ہیں؟ صرف 313، اور صرف 313 رسولوں میں اولو العزم رسول، بڑے رسول کتنے ہیں؟ 5۔ تو 1,24,000 میں جب منتخب ہوئے تو 313 آئے، جب 313 منتخب ہوئے تو 5 اولو العزم آئے۔ تو اللہ نے ابراہیم کو نبی بنایا، ایک شرف ملا، پھر رسول بنایا، دوسرا شرف ملا، پھر اولو العزم پیغمبر بنایا، تیسرا شرف ملا، اور بھی شرف ہے سب نہیں گنا سکتا، اور پھر اس سب کے بعد اپنا خلیل بنایا، ایک خصوصی شرف ملا۔ تو مالک نے اتنے شرف ابراہیم کو دیے، جس میں نبوت بھی، جس میں رسالت بھی، جس میں اولو العزم پیغمبری بھی، جس میں خلت بھی،
مگر کسی موقع پہ ابراہیم نے کہا کہ مالک مجھے دیا ہے تو میری اولاد میں بھی ہے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی اولو العزم؟ نہیں، توجہ نہیں دی آپ نے۔ کسی منصب کے لیے نہ کہا کہ میری اولاد میں ملے گا کہ نہیں، لیکن جب بات آئی انسانوں کا امام بنانے کی تو کہا میری اولاد میں بھی امامت رکھے گا کہ نہیں۔ ابراہیم کا سوال بتا رہا ہے کہ ابراہیم کو جو کچھ ملا ہے اس میں سب سے بڑا منصب یہ امامت کا منصب ہے، کہ اس کے لیے جب سامنے آئی بات تو کہا میری اولاد کو بھی عطا کرے گا کہ نہیں عطا کرے گا۔ اللہ نے کہا ملے گا مگر ظالم کو نہیں ملے گا، اور اسی میں نسل میں پھر اللہ نے نبوت کو خاتمے تک پہنچایا، رسالت کو عروج تک پہنچایا، دین کی کمال کی سند دی، اور اس کے بعد رسالت کا سلسلہ ختم کیا، امامت کا سلسلہ جاری کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت ضرورت اس لیے تھی دین ادھر سے لا کے لوگوں تک پہنچائے۔ جب غدیر کے میدان میں دین پورا ہو گیا تو اب لانے کا کام ختم ہو گیا، لہذا رسالت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ لیکن دین کے پھیلانے کا اور دین بچانے کا کام تو ضروری ہے نا، تو رسالت ضرورت نہیں رہی کہ ادھر سے لائے، لیکن امامت کی ضرورت باقی رہ گئی کہ پھیلائے اور بچائے۔ تو اگر رسول اللہ پہ ختم ہو جاتا ہے تو دین پھیلانے اور دین بچانے کی ذمہ داری قیامت تک کس کی ہوتی؟ اس لیے اللہ نے سلسلہ امامت رکھ دیا کہ دین کو پھیلاتے رہیں گے، دین کو بچاتے رہیں گے۔ ہر امام نے اپنی زندگی میں دین پھیلایا بھی، دین بچایا بھی۔ اب ہمارے آخری امام پردہ غیب میں رہ کے آج سب سے بڑا کام دین کے بچانے کا کر رہے ہیں، اور کل ظہور کے بعد انشاءاللہ دین کے پھیلانے کا کام کریں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ امام ہر لمحے بے چین ہیں ظہور کے لیے، ان کے سامنے بے چینیوں کے سارے مناظر ہیں، کربلا سے لے کے آج تک کے ہونے والے مظالم۔ جب کہیں ان کے چاہنے والوں کو چتھڑے اڑائے جاتے ہیں، جب کہیں ان کے چاہنے والے ان سے دوری کی وجہ سے مذہب سے دور ہو کے بگڑ جاتے ہیں، ان کی اذیت ہوتی ہے۔ جب ان کا چاہنے والا کہیں راہ حق سے ہٹتا ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم سے دور ہو گیا، اس لیے ہم سے وابستہ نہ رہ سکا اور بگڑ گیا ہے۔ عزیزو، ان سب مصیبتوں میں ایک مصیبت وہ بھی ہے کہ امام کے سامنے کربلا کا وہ منظر ہے کہ جو ہم آپ سنتے ہیں تو روتے ہیں، اور انہوں نے اپنی نگاہوں سے علم غیب کے ذریعے دیکھا ہے۔ زیارت ناہیہ جس کی گواہ ہے، ایک ایک لفظ اس کا بتاتا ہے کہ امام کے سامنے پورے مناظر گزر رہے ہیں۔ سلام ہو ان بیویوں پر کہ جو چہروں پہ تماچے مارتے ہوئے، بالوں کو بکھرائے ہوئے خیموں سے نکلے، لاشوں پر جو کچلے گئے، ان پیاسوں پر جو تسن رب شہید ہوئے۔ زیارت ناہیہ کا ہر جملہ مصاحب کا ایک فقرہ ہے، مرثیے کا ایک فقرہ ہے۔ یہ فقرے کہتے ہیں کہ انہیں آج بھی عاشور کا منظر محسوس آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، جسے ہم سن کے بے چین ہو جاتے ہیں۔ مگر اس میں سب سے زیادہ بے چینی کی جگہ کون سی تھی؟ میں اکثر یہ پڑھتا رہتا ہوں، جان دینا ان کے لیے بڑی بات نہ تھی، اولاد پیش کرنا بڑی بات نہ تھی، اپنی مال کا لٹ جانا بڑی بات نہ تھی۔ ان کے لیے سب سے دشوار کام تھا اپنے وقار اور اپنی عزت کو بھی دین بچانے کے لیے توجہ نہ دینا۔ یہ سب سے مشکل کام تھا۔ زینب کی نگاہوں کے سامنے گھوڑوں سے حسین کی لاش پامال ہوئی، زینب نے بد دعا نہیں کی۔ زینب کی نگاہوں کے سامنے تپتی ہوئی ریت پر بائیا کے جنازے کو چھوڑ کے آئے ہیں، بد دعا نہیں کی۔ زینب کی نگاہوں کے سامنے سکینہ کو تماچے مارے گئے، بد دعا نہیں کی۔ ان کے سروں سے چادریں تک چھینی گئی، انہوں نے بد دعا نہیں کی۔ مگر ایک منزل وائی ہے جب زینب جیسی صابرہ بھی بے چین ہو گئی۔ منزل کون ہے؟ جب بے رضا بھی، اکثر میں مصیبتیں پڑھتا ہوں، مجھے بڑا احساس ہوتا ہے اس کا۔ یہ بے رضا بیویاں شام کے بازار سے گزاری گئیں، جن میں آئینے، پتلی گلیوں میں چاروں طرف آئینے لگے تھے تاکہ بیویوں اپنے چھپا نہ سکیں۔ اس مرحلے سے بھی گزر گئی۔ اب قصر یزید پہ پہنچا قافلہ تو روک دیا گیا۔ کیوں؟ ابھی دربارات سجایا جا رہا ہے، ابھی تماشائیوں کی بھیڑ لگائی جا رہی ہے۔ یتیموں بیواؤں کے لیے زینب بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ ظالم نکلا، چلو زینب دربارہ راستہ ہو گیا۔ علی کی بیٹی کے کانوں میں آواز آئی، کہا ہم ننگے سر کربلا سے چلے آئے، ہم ننگے سر بازار کوفہ سے گزرے، ہم ننگے سر دربار ابن زیاد میں چلے گئے، ہم نے ننگے سر ان گلیوں میں جہاں آئینے باندھے گئے تھے اور بازار شام سے گزرنا گوارہ کر لیا۔
مگر ہم ظالم فاسق یزید کے سامنے، شرابی یزید کے سامنے ننگے سر نہ جائیں گے۔ وہ تادیانہ لے کے بڑھا، چلو ورنہ تادیانہ لے جائے گا۔ بالی کی بیٹی ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، تم نے ہمارے بھیا حسین کو شہید کر دیا، ہمارے بھیا علی اکبر، ہمارے لال علی اکبر کے کلیجے برچھی ماری، ہمارے بھائی عباس کے سر پہ گرز مارا، ہاتھ تلواروں سے کاٹ دیے، ایک بچہ بچہ اسے قیدی بنا کے لائے ہو، ہمیں مجبور سمجھ رہے ہو، ہم دربار میں نہ جائیں گے۔ مڑی قافلے کی طرف، رباب آؤ، سکینہ آؤ، ام کلثوم آؤ، میں بد دعا کروں تم آمین کہو، یہ تباہ ہو جائے، ہم دربار میں نہ جائیں گے۔ یہ کون زینب ہے؟ یہ فاطمہ کی بیٹی۔ جب علی کے گلے میں چادر پھندا ڈالا گیا تھا تو پسے دیوار سے سیدہ نے آواز دی تھی، خلو ابو الحسن، چھوڑو ابو الحسن کو، اگر نہ چھوڑو گے میں بھی یہ بال بکھرا کے بد دعا کروں گی۔ میدان میں نہیں تھی فاطمہ زہرا، نہ محرموں کے مجمع میں نہیں تھی فاطمہ زہرا، گھر کے اندر سے آواز دی، بال بکھرا دوں گی، بکھرائے نہیں تھے۔ مسجد کی دیواریں اٹھی، ظالموں نے علی کو چھوڑ دیا۔ ارے کربلا کے یہ مجاہدہ شام کے دربار کے باہر ننگے سر ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، خاک میں ڈوبا ہوا چہرہ ہے، پشت پر تادیانوں کا خون جمع ہوا ہے، بازو نیل سے رنگین ہے، نیل ہے، خون رسیوں کی شدت سے کسا گیا ہے، نیل پڑ گیا ہے، بال بکھرے ہیں، بس ہاتھ اٹھا کے بد دعا کرنا ہے کہ تباہ ہو جائیں۔ مگر سید سجاد کے ایک مرتبہ زنجیروں کے کھنکنے کی آواز سنی، پوچھا بیٹا امام وقت کو کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں بڑے مرحلے طے کر لیے، صبر کی ایک منزل اور طے کر لے، ہم ننگے سر دربار میں چلے جانا گوارا کر لیں تاکہ دین بچ جائے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ زینب نے گرا دیے، یہ رسوائی بھی گوارا کر لیں گے مگر دین کو مٹنے نہ دیں گے۔ اے علی کے غلاموں، حسین کے عزاداروں، زینب کی کنیزوں، تمہارے گھروں سے آواز اذان آتی رہے تاکہ علی اکبر کی یاد پیغام باقی رہے، تمہاری بیویوں کے سروں پہ چادریں باقی رہیں تاکہ زینب کی محنت رائگاں نہ جانے پائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس ذکر کو اپنی عبادت قرار دے، اور اس کا جو بھی اجر و ثواب ہمیں حاصل ہوا ہے اسے ہم تیرے بھیجے ہوئے عظیم ترین مخلوق محمد و آل محمد کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، جو تیرے فیض کا ذریعہ ہیں معبود، اس سے بھی جو اجر و ثواب بڑھ کے ملے وہ مرحوم کی روح تک پہنچا دے، جن کی ایصال ثواب سید قیصر رضا مرحوم کی ایصال ثواب مجلس ان کی روح تک پہنچا دے۔ پروردگار ہمارے جو بھی عزیز اقربا، دوست احباب، بزرگ خورد دنیا سے چلے گئے قبروں میں ہیں معبود، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اگر ان پر اب بھی ان کی کسی خطا کی وجہ سے کوئی مصیبت ہے تو اس مصیبت سے نکال کے انہیں بعد السلام کی سہولت عنایت فرما۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم جانے والوں کے واجبات کو سب سے پہلے ادا کر دے۔ مالک زمین پر ظلم و ستم اپنے عروج پہ ہے، روز سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں غلامان حیدر کرار، عزاداران امام مظلوم اور بندگان خدا کا خون بہایا جاتا ہے۔ پروردگار ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود کر دے اور ان مظلوموں کی حفاظت فرما۔ خاص کر کے یمن میں ظلم اپنے انتہا پہ پہنچا ہوا ہے، ننھے بچے کھانا روٹی نصیب نہیں ہونے، اور صورت یہ ہے کہ ان کے بدن کی کھال ان کی پسلیوں پہ چپکی ہوئی ہے۔ پروردگار اس عالم میں بھی وہ حق کا دفاع کر رہے ہیں، معبود ان کی حفاظت فرما۔ ان پر پابندیاں لگانے والے ملکوں کو شدت کے ساتھ آپس میں ٹکرا کے فقر و تندرستی کا شکار کر کے نیست و نابود کر دے۔ پروردگار یہود کی سازش جس میں آل سعود شامل ہے، پروردگار ان سازشوں کو ناکام کر دے، اور اولاد علی اور نسل علی میں جو سید آگے بڑھے ہیں جن سب کا نام علی ہے، پروردگار انہیں کامیابی دے، اتنی کامیابی دے کہ زمانے کے امام کی خدمت میں اس قافلے کو حوالے کر سکیں اور ہم سب اپنے مولا کی خدمت میں جا کے ان سے اپنے فرائض کا حصول کر سکیں۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت اور فرمائیں۔ اللہ سید قیصر رضا ابن شاہ ضامن حسین مرحوم کی روح کو ہدیہ کر دیں۔